درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں جن کا نام ہے حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہمارا کوئی ایسا عمل جو ہم نے ایمان لانے سے قبول کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، ذرا یہ تو بتاؤ وہ تمہارا کون سا عمل ہے، تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کے لیے تم اجر کے طلبگار ہو، تم اجر چاہتے ہو، تم نے وہ کون سا عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنا وہ عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جو ایمان لانے سے قبل کیا تھا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں بڑا غنی انسان تھا، میں بڑا مالدار شخص تھا، میں بڑا پیسے والا شخص تھا۔ یا رسول اللہ، میرے گھر پر بڑا کاروبار تھا، میرے یہاں پر اونٹ پلا کرتے تھے، میرے یہاں پر اونٹ ہوا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، ایک دن میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، میرے 2 اونٹ کہیں چلے گئے، میں ایک اور اونٹ پر سوار ہو کر کے ان 2 اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور جب میں ان کو تلاش کرتا رہا کافی دور گیا اور ایک بستی کے قریب پہنچتا ہوں تو وہاں جا کر کے میں نے دیکھا میرے دونوں اونٹ ایک چراگاہ میں چل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک شخص ہے جو ضعیف العمر ہے، جو بوڑھا کمزور ہے، جو ناتواں ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس میرے 2 اونٹ چل رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے جا کر کے کہا یہ اونٹ میرے ہیں، تو وہ شخص کہنے لگا آپ کے ہیں، چلتے چلتے یہاں آ گئے ہیں، آپ کے ہیں تو آپ لے جائیے۔ یا رسول اللہ، میری اس سے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس نے چند کھجوریں اور تھوڑا سا پانی منگا لیا۔ میں ابھی کھجور کھا ہی رہا تھا، ابھی کھجور میرے ہاتھ میں تھی، میں نے کھجور کو پکڑ کر کے اپنے منہ کے اندر ڈالا تھا۔ اتنے میں ایک رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ ضعیف شخص کہنے لگا ذرا دیکھو بچہ ہے یا بچی ہے۔ میں سوچنے لگا یہ معاملہ کیا ہے، بچہ اور بچی کا۔ میں نے اس ضعیف شخص سے سوال کیا، ایسا ذرا یہ تو بتا یہ بچہ اور بچی والا معاملہ کیا ہے؟ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اگر بچہ ہوگا، اگر لڑکا ہوگا، اس کی پرورش کی جائے گی، اس کو قاعدے سے پالا جائے گا، اس کی تعلیم کا انتظام کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ آنے والا ہمارا وارث ہوگا۔ اور اگر بچی ہوئی تو ہم اس کو زندہ درگور کر دیں گے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، ہم اس کو دفن کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب اس شخص نے اتنا کہا میرا دل ہلنے لگا، میرا کلیجہ تڑپنے لگا، میرا دل رونے لگا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے کہا بتاؤ تو یہ کیا کرنا چاہتا ہے، بچی پر ظلم کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ ایسا کریے، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت صعصعہ بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے کہا کہ میرے یہ 2 اونٹ ہے، یہ تو لے لے اور جو تیرے گھر میں آنے والی بچی ہے وہ مجھے دے دے۔ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ یہ میں نے کہا اس شخص سے کہ وہ بچی مجھے دے دو اور میرے دونوں اونٹوں کو تم لے لو۔ وہ شخص اس چیز پر راضی نہ ہوا اور کہنے لگا اپنا تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو اور بچی کو لے جاؤ۔ یا رسول اللہ، میں نے اس شخص سے کہا اگر تو یہی چاہتا ہے تو ایسا کر، تو مجھے کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دے جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے اور میں اس کے ساتھ اس بچی کو لے جاتا ہوں اور میں اونٹ کو واپس کر دوں گا، تیسرا اونٹ بھی دے دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں بچی کو لے کر کے وہاں سے واپس آتا ہوں اور آنے کے بعد میں نے اس شخص کو ساتھ میں آنے والے کو وہ اونٹ بھی دے کر کے روانہ کر دیا۔ اب بچی کو میں نے اپنی خادمہ کے حوالے کیا اور خادمہ سے کہا کہ اس کی قاعدے سے پرورش کرنا، اور خادمہ اس کو دودھ پلاتی، کبھی میں جاتا تو دیکھتا اس کو دودھ پلاتی، جب میں اس بچی کو گود میں لیتا تو وہ بچی کبھی میری داڑھی پر ہاتھ چلاتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، کبھی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پہنچاتی۔ یا رسول اللہ، جب وہ بچی مجھ سے پیار کرتی، مجھے بڑی پسند آتی اور میں بچی کی پرورش قاعدے سے کرتا، پھر میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ ان بچیوں کی حفاظت کی جائے۔ پھر میں ان بستیوں کو تلاش کرتا جن بستیوں
کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جن بستیوں کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا رسول اللہ میں ان بستیوں کے اندر جاتا اور جانے کے بعد ان بچیوں کو لیتا تو بچیوں کو قتل کرتے تھے، ان کو 3 اونٹ دے کر کے میں بچیوں کو لے کر کے آتا اور ان کی پرورش کرتا اور ان کو میں پالتا۔ یا رسول اللہ اس طریقے سے میں کرتا رہا اور میرے دل کو سکون ملتا تھا، اور جب میں جاتا تھا ان بستیوں کے اندر جن بستیوں میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا رسول اللہ میں بچیاں لے کر کے اپنے پاس لے آتا اور ان کو 3 اونٹ دے کر کے آتا، ان کی پرورش کرتا اس طریقے سے یہاں تک کہ میں بچیوں کو لاتا رہا، 3 اونٹ دیتا رہا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی زندگی بچائی ہے، 360 بچی لے کر کے آیا ہوں، آج بھی میرے محل میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا بیان کرنا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مصطفیٰ جانے رحمت رونے لگے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے نازیہ تم کیا بات کرتے ہو، تم اجر کے طلبگار بنتے ہو، یہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ تمہارے عمل کا اجر ہے جو اللہ نے تمہیں دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ اے نازیہ تم بات کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہ دنیا میں تمہیں اجر عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آخرت میں بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔